الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اسلام مذہب یہ صرف عبادت یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ اسلام ہم کو اور آپ کو صرف نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا ہی طریقہ نہیں سکھلاتا ہے، بلکہ اسلام یعنی حدیث و قرآن ہر فیلڈ اور ہر میدان میں ہماری، آپ کی، سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ خاص طور پہ ہم اور آپ جو لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں لین دین کے مسائل کو، اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس سے پہلے والا جو مہینہ سفر کا مہینہ ہے، آپ بیمار پڑ گئے، اور بیماری اتنی بڑھی اور اتنا زیادہ آپ بیمار پڑے کہ آپ اپنے کمرے سے مسجد خود نہیں جا سکتے تھے، حالانکہ بغل میں کمرہ تھا، بلکہ دو صحابہ کرام سہارا دیتے تھے اور آپ سہارا لگا کر مسجد میں تشریف لے جاتے۔ آپ نے اپنی وفات سے کچھ پہلے مختصر سا خطبہ دیا، مختصر تقریر کی، اور اس میں خاص طور پر آپ نے یہ فرمایا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، بہت کم دن میں اس دنیا میں رہوں گا، لہذا اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہے تو معاف کریں، اور اگر میرے اوپر کسی کا حق ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لیں۔ اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، وہ نبی جو اپنی امت کے لیے رات دن روتے تھے، اپنی امت کی فکر کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ کی روح نکالنے کے لیے آئے اور انہوں نے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنے دوست جبرائیل سے ملنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے یہی پوچھا کہ اے جبرائیل،
میری وفات کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ امت کی اتنی فکر کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے تو مجھے معاف کر دے یا مجھ سے بدلہ لے لے، اور اگر کسی کا میرے اوپر حق ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے۔ آپ کے اوپر کسی کا حق نہیں تھا، آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی، لیکن چونکہ یہ معاملات کی بات تھی، خدا نہ خواستہ اگر کسی کا تھوڑا سا حق لے کر میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا جواب دینا مشکل ہوگا۔ اور اعلان یہیں تک نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ انہوں نے بھی اعلان فرمایا، بار بار اعلان کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا تھا تو آ کر وہ مجھ سے وصول کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بار بار یہ اعلان کرتے تھے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما حج کے موقع پر مینا میں جا کر وہاں پر بھی اعلان کرواتے تھے۔ ہو سکتا ہے دور دراز کا کوئی آدمی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا کوئی حق باقی رہ گیا ہو۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے غلط بیانی کر کے جھوٹ بول کر یہ کہا کہ میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تھا، میں اتنا پاؤں گا، تو حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما تحقیق نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جتنا کرتے تھے دے دیتے تھے۔ معاملات کی صفائی اتنی زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نخواستہ اگر کسی سے عبادات کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، نماز کبھی قضا ہو گئی، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا، حج فرض ہو گیا تھا لیکن حج فرض کو ادا نہیں کر سکا، یعنی عبادت کوئی بھی ہو اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ اپنا فضل فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو اللہ معاف کر دے اور اللہ چاہے تو پکڑ کرے، لیکن اللہ کی کریم ذات سے امید ہے کہ ہماری تھوڑی بہت کمی کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن لین دین میں اگر کسی نے کوتاہی کی، اگر کسی نے تھوڑا بہت بھی جان بوجھ کر کسی کا حق مارا، تو جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا اللہ کے یہاں ہمیں اور آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ ایک روایت میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، بہت نمازیں پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، دان خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن دوسروں کو گالی دی ہوگی، دوسروں پر ظلم کیا ہوگا، دوسروں کا حق مار کر کھایا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت لمن الملک اليوم اعلان کرے گا کہ آج تو صرف میری بادشاہت ہے اور ہر شخص کو اس کا اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، اور اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ چنانچہ کسی کو گالی دیا ہوگا تو جس کو گالی دیا تھا، گالی دینے والے کی نیکی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، دلائے گا، یہاں تک کہ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جن کو تکلیف دی تھی، جن کا حق مار کر کھایا تھا، اللہ رب العزت ان کے گناہ کو اس شخص کے کندھے پر ڈال دے گا۔
ایک روایت میں یہاں تک آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، جدوں میں شہید ہونے والے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے کسی وجہ سے کسی کا کوئی سامان چرا لیا تھا یا مال غنیمت میں سے کچھ سامان اس نے اپنے پاس بغیر بتائے رکھ لیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ تم میرے راستے میں جدو کرتے کرتے شہید ہوئے ہو، یقیناً تم جنتی ہو، جنت میں جانے سے تم کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن تم نے یہ جو سامان خیانت کے طور پر لیا تھا، مال غنیمت میں خیانت کیا تھا، یہ تمہارا نہیں تھا اور تم نے اس کو لے لیا تھا، اب تو یہ لینا ہی پڑے گا، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ وہ سامان جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس شہید سے کہا جائے گا کہ تم جاؤ جہنم کے اندر اور اس سامان پر تم قبضہ کرو، وہ سامان لے کر تم باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ گے وہ سامان تمہارا ہو جائے گا، مجبوراً جانا پڑے گا، اور وہ ہاتھ میں لے کر اوپر آئے گا، جب بالکل اوپر آنے کے قریب ہو جائے گا تو وہ سامان پھر جہنم کے اندر گر جائے گا، بار بار اندر جانا اوپر آنا، اندر جانا اوپر آنا، وہ سامان وہ جہنم سے نکال نہیں پائے گا۔ ایک روایت میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس مال میں خیانت کرے گا، جو مال چوری کرے گا، چاہے جانور ہو چاہے کچھ ہو، قیامت کے دن وہ اس کے گردن پر سوار ہو کر آئے گا اور کہے گا کہ اس شخص نے میری یعنی خیانت کے طور پر مجھ کو لیا تھا، چوری کر کے مجھ کو حاصل کیا تھا۔ آپ نے ادھارن اور مثال دے کر کہا کہ دنیا میں اگر کسی نے اونٹ میں خیانت کیا، چوری کیا، تو قیامت کے دن اونٹ اس کی گردن پر سوار ہو کر آئے گا، اگر کسی نے گھوڑے میں، بکری میں، گدھے میں خیانت کیا تو وہ اس کی گردن پر سوار ہو کر آئے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ اگر ہم نے کسی سے لین دین کیا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کا میرے اوپر کچھ رہ گیا، وہ بھول گیا، ہم کو یاد ہے، ہم کو نہیں بھولنا چاہیے اور اس کا حق جا کر ادا کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اگر یہاں آپ نے نہیں دیا تو قیامت میں دینا ہی پڑے گا، اور وہ دینا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معاملات کی صفائی کے سلسلے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا، موت کا وقت آیا تو ایک شخص تھا جو ان کے گھر کا خرچہ سامان وغیرہ لاتا تھا۔ اب جو سامان لاتا ہے کبھی 2 روپیہ اس کے پاس رہ گیا، کبھی اس نے 2 روپیہ اپنا سامان میں لگا دیا۔ آپ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا اور کہا دیکھو اب تو میری موت کا وقت قریب آ گیا، تم میرا خرچہ لا کر دیتے تھے، میرا سامان بازار سے لا کر دیتے تھے، اگر کبھی کسی وجہ سے تھوڑا بہت مال میرے اوپر آ گیا اور تم مجھ سے پانے کے حقدار ہو تو بتا دو اور آج مجھ سے وصول کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا آپ پر کوئی حق نہیں۔ کہا نہیں، تم یاد کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک دن ایسا ہوا تھا، 1 درہم آپ کے اوپر رہ گیا ہے، وہ مجھ کو ملے گا، میرا حق بس اتنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا وہ حق ادا کیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تو صاحبزادی، ان کی بیٹی ہے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا، کفن میں کتنا کپڑا دیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا 3 کپڑے میں نے دیے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری بیٹی، میرے بدن پر 2 کپڑے موجود ہیں،
ایک کپڑا ایک چادر تم بازار سے منگوا لینا اور 3 کپڑے اس طرح ہو جائیں گے، انہی تینوں کپڑوں میں مجھ کو کفن دے دینا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے ابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ پرانے کپڑے ہیں، ان کپڑوں میں آپ کو کفنانے دوں گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تینوں نئے کپڑے بازار سے لے کر آؤں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، نئے کپڑے کے حقدار وہ لوگ زیادہ ہے جو دنیا میں زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ میری موت کا وقت قریب آ گیا، میرے بدن پر لنگی ایک اوپر کی چادر، وہ دونوں کے دونوں، عام طور پر لنگی بھی اس زمانے میں سلی ہوئی نہیں ہوتی تھی، لوگ ایسے ہی ایک چادر کو لنگی کے طور پر لپیٹ لیتے تھے۔ کہا یہ دونوں کپڑے اور ایک کپڑا بازار سے منگوا لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی موت کا وقت، وہ تو نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، اور پیچھے سے ایک مجوسی نے، ایک غیر مسلم نے ان کو چھورا مارا، چاقو مارا، اور جس کی وجہ سے وہ گر گئے۔ بعد میں اسی زخم اور اسی تکلیف میں ان کی شہادت ہوئی۔ کھانا کھاتے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا، کھانا نہیں رہتا تھا، نکل جاتا تھا، محسوس ہو گیا کہ اور یہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لڑکے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میری زندگی کی آخری خواہش تھی کہ میرے جو 2 دوست اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی قبر جہاں ہے وہیں پر میری بھی قبر بنے۔ لیکن ان دونوں کی قبر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں ہے، اور وہ کمرہ ان کی ملکیت میں ہے، وہ اس کی مالک ہے۔ اے میرے بیٹے، تم جاؤ ماں عائشہ کے پاس اور جا کر تم ان سے اجازت مانگو کہ کیا مجھ کو وہاں قبر بنانے کی میرے لیے وہ اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گئے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر دیکھا کہ وہ رو رہی تھی۔ پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ تمہارے ابا پر دشمن نے حملہ کیا اور مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ شاید وہ اور زندہ نہیں رہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس اپنے ابا کی ایک ریکویسٹ اور درخواست لے کر آیا تھا، اور وہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں، ان کی زندگی کی آخری خواہش اور تمنا ہے کہ ان کے 2 دوست کی جہاں پر قبر ہے وہیں ان کی بھی قبر بنائی جائے۔ کیونکہ وہ کمرہ آپ کا ہے اس لیے آپ سے اجازت لینا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حقیقت میں قبر کی وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر وہاں ہوگی، کیونکہ ایک طرف میرے والد میرے ابا ابوبکر صدیق ہے اور ایک طرف میرے شوہر میرے ہسبینڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں ایثار کرتی ہوں اپنا حق اور اپنی جگہ میں تمہارے ابا کو دیتی ہوں اور میں اجازت دے رہی ہوں۔ ہو گیا مسئلہ حل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹے، ہو سکتا ہے حضرت عائشہ نے تواضع میں، انکساری میں اور میرے احترام میں، سمان میں، کیونکہ میں تو خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین تھا، اس لیے انہوں نے میرے احترام میں یہ کہہ دیا ہو دیکھو میرے مرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کے پاس جانا، اگر وہ خوش دلی سے اجازت دے تو مجھ کو وہاں دفنانا اور میری قبر وہاں بنانا۔ پھر دوبارہ اجازت دی گئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ کہیں کسی کا حق میرے اوپر نہ رہ جائے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور قیامت میں اس کا حق ادا کرنا پڑے اور میں ادا نہ کر سکوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے سلسلے کے بڑے بزرگ،
ان کے بارے میں کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا، میراث میں جو مال چھوڑا تھا، کچھ مال تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں تھا، لیکن کچھ مال کے بارے میں شک شبہ تھا کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے، کہاں سے آیا نہیں آیا، تھوڑا سا سندیہ اور شک ہو گیا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اگر یہ مال میراث میں مجھ کو مل جائے تو بہت بڑی مقدار تھی، کوانٹٹی، میں بڑا مالدار بن جاؤں گا، اور اگر وہ نہیں ملتا ہے تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے شیخ، اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خبر بھیجی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ مال مشکوک ہے، اس میں چونکہ شک شبہ ہے، سندے ہے، اللہ کے واسطے اس مال کو چھوڑ دو، اللہ تم کو غیب سے دے گا۔ واقعتاً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مال کو چھوڑا، اور تھوڑا سا میراث میں تھوڑا بہت ملا، لیکن اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی ترقی دی کہ وہ ایک زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت کتابیں انہوں نے لکھی، اس کو پرنٹ کروا وغیرہ وغیرہ، اچھی طور پر صحیح طور پر ان کی زندگی گزری۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ پچھلے مہینہ سیرت کے اوپر اور اس مہینے میں بھی کئی ایک باتیں اور مختلف طریقے سے گفتگو آپ کے سامنے ہوئی تھی۔ آج آخری بات کہ ہم سیرت پر عمل کرتے ہیں، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے معاملات کو بھی بالکل صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا